السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اقوام متحدہ نے افغانستان کے لیے ون یو این ٹرانزیشنل انگیجمنٹ فریم ورک TEF یعنی عبوری راستے کے ایک وسیع طریقہ کار کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد سن 2022 کے دوران افغان عوام کو درپیش مشکلات میں کمی لانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام پر فوری عمل درآمد کیا جائے گا۔ اعلان کے مطابق بہتر نتائج کے حصول کے لیے وضع کردہ اس طریقہ کار کے ذریعے اقوام متحدہ کے نظام کو فعال اور مربوط بنایا جائے گا۔ عالمی ادارے کے افغانستان کے لیے مقیم اہلکار اور انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کار ڈاکٹر رمیز الاکبروف نے کہا ہے کہ TEF کی حکمت عملی پر عمل درآمد پر $8 ارب لاگت آئے گی، جس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسپانس پلان کے تحت $4 ارب 44 کروڑ کی رقم ہوگی، جس کا اعلان اس سال 11 جنوری کو کیا گیا تھا۔ افغان عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں یورپی یونین نے 268 ملین یوروز یعنی $302 ملین کا اعلان کیا ہے۔ عطیہ دہندگان میں امریکہ بھی شامل ہے، جس نے $308 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا، اٹلی، کینیڈا، جاپان، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، نیدرلینڈ اور جمہوریہ کوریا نے بھی عطیات دیے ہیں۔ ساتھ ہی ایشیائی ترقیاتی بینک نے خوراک کی فراہمی اور صحت اور تعلیم کے حوالے سے امداد میں $405 ملین کی گرانٹ دینے کی منظوری دی ہے، جبکہ عالمی بینک اور افغانستان کے تعمیر نو کے ٹرسٹ کے فنڈ کی جانب سے اشیائی ضروریہ کی مدد کے لیے امداد میں $280 ملین کی ابتدائی رقم فراہم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں پتہ چلا ہے کہ طالبان کے قبضے کے بعد سے افغانستان پر عائد مغربی اقتصادی اقدامات ملک میں اور اندرون ملک امدادی ایجنسیوں کو رقوم کی منتقلی سے روک رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو ہنگامی امداد حاصل کرنے سے روک رہے ہیں۔ نارویجین ریفیوجی کونسل کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امداد کی ضرورت والے لاکھوں لوگوں تک پہنچنا اس وقت تک ناممکن ہو جائے گا جب تک کہ امریکی ٹریجری اور دیگر ڈونر ایجنسیاں بینکوں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مالی منتقلی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات نہیں کرتیں اور افغان مرکزی بینک اپنے اہم کام دوبارہ شروع نہیں کرتا۔ پاکستان کی حکومت اور قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے سعودی عرب کی کابینہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی منتقلی کے معاہدے کی حتمی منظوری کو خوش آئند پیش رفت قرار دیا ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی صدارت میں ہونے والے منگل کو کابینہ کے ایک اجلاس میں پاکستان کے ساتھ سزا یافتہ مجرموں کی حوالگی کے معاہدے کی توثیق کی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے سزا یافتہ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے پر گزشتہ سال مئی میں وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران دستخط کیے تھے، جس کے تحت سعودی عرب کی جیلوں میں قید پاکستانی اپنی بقیہ سزا ملک میں پوری کر سکیں گے۔ اس وقت 9227 پاکستانی غیر ملکی جیلوں میں قید ہیں، جن میں سے 2555 سعودی عرب اور 1918 متحدہ عرب امارات کی جیلوں میں ہیں۔ ان قیدیوں میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے متحدہ قومی موومنٹ کو صوبے میں نئے بلدیاتی نظام لانے پر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب سندھ میں حال ہی میں نافذ ہونے والے بلدیاتی نظام کے خلاف گزشتہ روز کراچی میں MQM کے دھرنے پر پولیس کی جانب سے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا، جس میں درجنوں افراد زخمی اور ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے گزشتہ روز واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی IG سندھ اور چیف سیکرٹری سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقے میں تیل اور گیس کے منصوبے پر کام کرنے والی ایک غیر ملکی کمپنی کے ایک کمپاؤنڈ پر حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک لاپتہ ہو گیا ہے۔ پولیس حکام نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ علاقہ کرک اور ہنگو کی سرحد پر واقع ہے اور دونوں اضلاع کے پولیس اہلکاروں نے لاپتہ اہلکار کی بحفاظت بازیابی اور حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ اور نیٹو نے مختلف یورپی شراکت داروں کے ساتھ بشمول یوکرین سے مشاورت کے بعد ماسکو کو روس کے نئے سیکیورٹی مطالبات کو حل کرنے کے لیے تحریری جوابات فراہم کر دیے ہیں۔ یہ سفارتی حربوں میں تازہ ترین اقدام ہے جس کا مقصد مسلح تنازع کو ختم کرنا ہے۔ روس میں امریکی سفیر جان سیلیون نے بدھ کو ذاتی طور پر یہ دستاویز روس کی وزارت خارجہ کو فراہم کی۔ اس سے ہٹ کر نیٹو نے روس کو یورپی سلامتی کے حوالے سے اپنے رد عمل کو ایک دستاویز کی شکل دی ہے جو چند صفحات پر مشتمل ہے۔ یوکرین کی وزارت داخلہ نے بتایا ہے کہ جمعرات کو یوکرین نیشنل گارڈ کے ایک رکن نے اپنے ساتھی فوجیوں پر فائرنگ کر دی جس میں 5 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ سروس مین کو پولیس نے حراست میں لے لیا لیکن محرکات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ یہ واقعہ جمعرات کی صبح کیف سے 500 کلومیٹر جنوب مشرق میں دنپرو شہر میں پیش آیا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے حکام سے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات اور تجزیہ کریں۔ امریکی نائب صدر کاملا ہیرس وسطی امریکی ملک کی پہلی خاتون صدر زیومارا کاسترو کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے آج جمعرات کو ہونڈوراس جا رہی ہیں۔ کاملا ہیرس کی اس تاریخی تقریب میں شرکت صدر جو بائیڈن کی طرف سے ہر سال ہونڈوراس اور ہمسایہ ممالک ایل سیلویڈور، گوئٹے مالا اور میکسیکو سے لاکھوں لوگوں کی امریکہ میں نقل مکانی کو روکنے کی کوششوں میں ان کے کردار کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہیرس کو خاص طور پر غربت اور جرائم سمیت بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے بنیادی وجوہات کو حل کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے مطابق شمالی کوریا نے جمعرات کو مزید 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ جنوری میں شمالی کوریا کے میزائل لانچ کے لیے اب تک کا یہ مصروف ترین مہینہ رہا ہے۔ شمالی کوریا نے اس ماہ اب تک سمندر میں کم از کم 10 میزائل فائر کرتے ہوئے 6 راؤنڈ ٹیسٹ کیے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز ان تجربوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہے اور شمالی کوریا کے پڑوسیوں اور عالمی برادری کے لیے خطرہ ہیں۔ برطانوی پولیس نے بدھ کو کہا کہ وہ شمال مغربی انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے شخص کی طرف سے ٹیکساس کی عبادت گاہ میں اسلحے کے ساتھ یرغمال بنانے کے سلسلے میں مزید 2 افراد کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ملک فیصل اکرم نے 15 جنوری کو کالیویل کے چھوٹے سے قصبے میں عبادت گاہ میں ایک ربائی سمیت 4 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔ ایف بی آئی نے 10 گھنٹے کے محاصرے کے بعد اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ان گرفتاریوں سے برطانوی پولیس کی تحویل میں افراد کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کیسز میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور جمعرات کو ملک میں کورونا کے مزید 7,539 کیس رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ مثبت کیسز کی شرح 12% تک جا پہنچی ہے۔ کورونا وائرس پر نظر رکھنے والے ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 63,272 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 7,539 مثبت آئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی 5ویں لہر کے بعد حکومت نے شہریوں کو بوسٹر شاٹس لگوانے کی تائید کر رکھی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ فائزر ویکسین کی 2 ملین سے زیادہ خوراکیں افریقی ممالک کینیا اور مراکش کو جلد بھیجے گا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے کہا کہ یہ عطیات امریکہ کے لیے ایک سنگ میل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہم نے ویکسینز کے ہتھیار فراہم کرنے کی
اپنی عالمی کوششوں میں ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے اور 400 ملین خوراکیں 112 ممالک کو بغیر کسی شرط کے مفت بھیجی گئی ہیں۔ برطانیہ نے کرونا وائرس کی قسم اومیکرون سے نمٹنے کے لیے عائد کی گئی پابندیاں جمعرات کو ہٹا لی ہیں، جس کے بعد شہریوں کے عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ برطانیہ میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح میں تیزی سے کمی آئی تھی، جس کے بعد حکام نے کورونا پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہوٹل اور کیسینو چلانے والی امریکہ کی کمپنی ون ریزارٹس نے متحدہ عرب امارات کی ریاست راس الخیمہ میں ایک لگژری ریزارٹ بنانے کا اعلان کیا ہے، جس میں گیمنگ ایریا بھی شامل ہوگا۔ امریکہ کی ریاست نیواڈا سے تعلق رکھنے والی اس کمپنی نے منگل کو اربوں ڈالرز کی اس ڈیل کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے مطابق راس الخیمہ میں بننے والے ریزارٹ میں 1000 کمروں پر مشتمل لگژری ہوٹل اور 10 ریستوران شامل ہوں گے۔ بیان میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ گیمنگ زون میں گیمبلنگ بھی شامل ہوگی یا نہیں۔ راس الخیمہ میں بننے والا یہ ریزارٹ سن 2026 تک مکمل ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی اس محبت کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔